ریاست بنیادی طور پر تین ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ ایک مقننہ، وہ مجلس جو قوانین بناتی ہے یعنی پارلیمنٹ، دوسرا ستون عدلیہ اور تیسرا ستون انتظامیہ ہے جس میں آپ سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو لے لیں۔ اور اب ویسے میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ ہم جب اپنی ریاست کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ آئین کے مطابق جو جس کا کردار ہے وہ اس سے باہر نکل کر کچھ کر رہا ہے، جس وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بات یقیناً ٹھیک ہے چونکہ بنیادی وجہ یہی ہے۔ اس سے طاقت کے حصول کی ایک رساکشی شروع ہوئی، جس سے دیگر بہت سے مسائل کے ساتھ یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ریاست کے یہ تینوں ستون ایک دوسرے کے حلیف بننے کی بجائے حریف بن گئے۔ عملاً ان ستونوں میں باہمی ہم آہنگی کا ہونا کسی بھی ریاست کو چلانے کا پہلا بنیادی جزو ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جن ستونوں پر ریاست کی عمارت کھڑی ہے، اگر ان ستونوں میں ہی ہم آہنگی نہ ہو، یعنی اگر ایک ستون چھوٹا اور ایک بڑا ہو تو کیا اس پر عمارت کھڑی رہ سکے گی؟ بلکہ اگر ان ستونوں کی اپنی اینٹیں بھی ایک دوسرے کو سہارا دینے کی بجائے مخالف سمت میں کھڑی ہوں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی ایک تو ستونوں میں ہم آہنگی نہیں، اور دوسرا ستون خود بھی کھوکھلے ہیں کیونکہ ان کی اپنی بنیادوں میں لگی اینٹیں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہی۔ یعنی جن اداروں نے مل کر ریاستی امور سر انجام دینے تھے وہ سب ایک دوسرے کو اپنا مقابل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے ڈر بھی رہے ہیں کہ کہیں کوئی وار نہ کر دے، اس سے پہلے ہم وار کر دیتے ہیں۔ تو گویا میدان جنگ سجا ہوا ہے۔ اب جس گھر کے مکین ہی ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، اس گھر کے انجام سے کون واقف نہیں ہوگا؟ جب ایک ہی قافلے کے مسافروں کے مقاصد الگ الگ ہو جائیں تو پھر منزل کا حصول ناممکن ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے ہیجان اور غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب کسی قافلے کا کوئی ایک سالار نہ ہو تو پھر اس کا کوئی سالار نہیں ہوتا۔ ہم آج تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ جب ہر 2.5-3 سال بعد ہم ملک میں تماشا لگا کر بیٹھ جائیں گے تو کون بے وقوف ہم پہ اعتبار کرے گا؟ جس ملک میں ہر 3 سال بعد معاشی پالیسی تبدیل ہو جائے، وہاں کون بے وقوف اپنا سرمایہ لگائے گا؟ ہمیں اب تسلیم کر لینا چاہیے کہ ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے اس کھیل نے ہمیں مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ باہر کی دنیا بھی آپ سے اب بات نہیں کرتی کہ بات کریں تو وہ کس سے کریں؟ ایک سے کریں گے تو دوسرا مکر جائے گا، دوسرے سے کریں گے تو پہلے والا برا مان جائے گا۔ اس طرح کی آپ کو بے شمار مثالیں بھی مل جائیں گی۔ جب حکومت کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی تھی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان سے جنگ چھیڑ لی، اور جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کسی سے تعلقات بہتر کر رہی تھی تو حکومت ان کے خلاف بیانات دے کر معاملہ بگاڑ رہی تھی۔ ایسے ہی جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں اور یقین دہانیوں کے بعد کوئی معاہدہ طے پایا تو حکومت نے اسے توڑ دیا۔ تو ایسے میں آپ کی خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہوگی؟ دنیا آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے کیوں کر تیار ہوگی؟ اب ایسے ہی آپ عدلیہ کو بھی دیکھ لیں۔ ہم نظام انصاف کی ریٹنگ کی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں 130واں نمبر ہے، اب 136واں نمبر ہو گیا ہے، اب اتنا نمبر ہو گیا ہے۔ عوام کو انصاف کی فراہمی میں تو برا حال تھا ہی، لیکن عدلیہ اور مقننہ کی انتظامی اعتبار سے ہم آہنگی نہ ہونے کا جتنا مالی نقصان ہم نے اٹھایا ہے شاید ہی کسی اور کام سے اٹھایا ہو۔ ویسے تو اس کی درجنوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن بہترین مثال اس کی اورنج لائن ٹرین پروجیکٹ ہے۔ 25 اکتوبر 2015 کو لاہور میں اورنج لائن ٹرین کا منصوبہ جب شروع ہوا تو اس وقت منصوبے کی لاگت 164 ارب تھی۔ 28 جنوری 2016 کو اس منصوبے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر جاری کیا۔ فیصلہ خلاف آیا تو حکومت سپریم کورٹ چلی گئی، اور سپریم کورٹ نے 17 اپریل 2017 کو فیصلہ محفوظ کر لیا، اور ستم دیکھیے کہ 8 دسمبر 2017 تک یہ فیصلہ محفوظ رہا۔ آپ اندازہ کریں کہ 8 مہینے کیس کا فیصلہ کہیں محفوظ کر کے رکھ دیا۔ اس سے صرف یہ ہوا جو منصوبہ 164 ارب کا تھا وہ 260 ارب روپے کا ہو گیا، یعنی اس ایک فیصلے سے صرف 100 ارب کا نقصان ہوا۔ یہ ایک آرڈر ہمیں 100 ارب روپے میں پڑا۔ آپ تاریخ اٹھا کر آپ کو دیکھ لیں، عجیب و غریب سے عدالتی فیصلوں میں ملک کو ہزاروں ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ آپ سٹیل مل کو معاملہ دیکھ لیں، شوکت عزیز حکومت تقریباً اس کا سودا کر چکی تھی تو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب جناب افتخار چودھری صاحب نے سو موٹو نوٹس لے لیا، اور اس کے بعد آج تک سٹیل مل ہمارے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، جسے نہ ہم نگل پا رہے ہیں نہ اگل پا رہے ہیں۔ یہ کھیل 75 سالوں سے چل رہا ہے، اور آج کل تو کھل کر باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ عدلیہ اور دیگر ستونوں میں جو لڑائی ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے خط لکھا گیا، سپریم کورٹ میں بڑے سخت ریمارکس بھی دیے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی حکومتی منصوبوں پر بے جا اسٹے آرڈرز بھی دیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے سینگ پھنسا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو گویا سب لوگ جنہوں نے ملک چلانا ہے وہ ایک دوسرے سے دستوں گرے پائیں۔ ایسے ہی آپ سول بیوروکریسی کو دیکھ لیں، اس کا بھی یہی حال ہے۔ وہاں الگ طرح کی گروپنگ ہے کہ
وہ اس کا بندہ ہے، یہ اس کا بندہ ہے، اور نتیجتاً ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی بجائے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں لگے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ ہم سب یقیناً چاہتے یہی ہیں کہ اس کا حل نکلے، لیکن ہمارا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک لڑائی کو ختم کرنے کے لیے ایک اور لڑائی لڑنا چاہتے ہیں تاکہ مخالف فریق کو عبرت کا نشان بنا سکیں کہ اس کی دوبارہ جرت نہ ہو یہ سب کرنے کی، اس کے بعد لڑائی ختم کریں گے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک اور لڑائی اور بہت سے نقصانات بھی کر جاتی ہے، اور ہم اب اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ مزید تھوڑا سا بھی نقصان برداشت کر سکیں۔ تو اس لیے اس مسئلے کا ہمارے پاس صرف ایک ہی حل ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک ساتھ بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ عدالتوں میں بیٹھ کے اگر خط لکھیں، جیل سے بھلے بھڑکے ماریں یا بڑے بڑے بول بولیں، اس سے مزید رنجشیں اور نفرتیں بڑھنی ہیں۔ یہ مسئلہ کسی کو جھوٹا سچا ثابت کرنے سے حل نہیں ہونا، بلکہ اس لڑائی میں سب دوسروں پر کیچڑ اچھالتے اچھالتے مزید گندے ہو جائیں گے، کیونکہ اس بربادی میں سب شریک ہیں، کوئی زیادہ تو کوئی کم ہے، کسی کے ہاتھ صاف نہیں ہے۔ آپ نے اگر اس مسئلے کا واقعی حل نکالنا ہے تو چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر اعظم اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بلائیں اور مل کر بیٹھ کر بھائی چارے کے ساتھ کچھ بنیادی فیصلے کر لیں۔ چونکہ اگر آپ ایک دوسرے پر صرف طنز اور ایک دوسرے کو صرف جھوٹا اور غدار کہتے رہے، آئین چکن کہتے رہے، تو یہ معاملہ نہیں سلجھ پائے گا۔ آپ بھائی چارے کی فضا قائم کریں، مل بیٹھیں، ماضی کو پیچھے چھوڑیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نئے دور کا آغاز کرتے ہیں، اور ہماری جو ایک بنیاد ہے وہ آئین ہے، آئین کے مطابق چلنا شروع کرتے ہیں۔ بات چیت سے بڑے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ ویسے ہی مسلسل انارکی اور ہیجان کی کیفیت نے ملک کا پہلے ہی بیڑا گرک کر کے رکھ دیا، تو قوم پہ پلیز رحم فرمائیں، ہمیں بھی سکون کا سانس لینے دیں اور سب لوگ آپس میں مل بیٹھیں، کیونکہ میرے خیال سے ہمیں صرف آئینی بالادستی کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں صرف سٹرکچر کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم سب ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی سہولت کے لیے ہیں۔ اور میرے خیال سے جس دن صرف اتنا ہی فیصلہ ہو گیا کہ ایک دوسرے کو گرانے کی بجائے ایک دوسرے کو کھڑا کرنا ہے، تو اس دن یہ ملک بھی کھڑا ہو جائے گا۔